دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے، بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو، انسان تو دور کی بات، ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے۔ مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ دیکھیں قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچڑا لے کر آتا ہے، چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا، درمیانے والے کا بھی ڈال دیا، ایک ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا، اس میں کسی نے پورے پیسے دیے، کسی نے آدھے دیے، کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں، وہ فری پھوکٹ میں حصہ اس کے نام ہو گیا، تو یہ سب جائز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت میں نیت ضروری ہے۔ جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں۔ اطلاع دیں گے، بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے، اس پہ منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو۔ تو اتنا کافی ہے، سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے۔ مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں، کھائیں صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے، اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ، اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ۔ اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے، تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے، ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو۔ تو یہ بھی جائز ہے، نبی کی طرف سے بھی جائز ہے، زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے، مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، 2 مینڈے ذبح کیا آپ نے، تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے۔ تو اس لیے جائز ہے قربانی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، جتنی چاہیں کریں، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے، اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے۔ دوسری بات، قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے، سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو۔ ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا، وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا، اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی کے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا، تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں، یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے، یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے، یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا، اور یقین بھی ہو دینے کا، تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا، قربانی 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا، قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کا حصہ، کسی کے پیسے کم ہوں، کسی کے زیادہ ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت، تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سود گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے۔ جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے، آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں۔ کسی کے پاس پھر یہ دھونا پڑے گا، تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں، اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں، تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے، تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے۔ جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی، تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں، ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے، عین الربا، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود۔ تو یہ کھجور تو ایک مثال ہے، تو ہر تول کے بکنے والی چیز احادیث سے پتہ چلتا ہے، کھجور چونکہ تول کے بکتی ہے نا، اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی، آج تول کے بکتی ہے، تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے یا تول والی چیز، ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے۔ تو جب قربانی کے 7 حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں، اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی۔ سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے۔ جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور، تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا۔
لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں, 2-4 سیب ملا دیں اس میں, آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے, ادھر سے 1.5 کلو کھجور, تو یہ پھر سود نہیں ہوگا, یہ جائز ہوگا. اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے. تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں. ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں, ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی. جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں, کلیجی پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں 1-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں. تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے. اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں کس کی ملا دیں ہر ڈھیری میں؟ کلیجی کی. تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں. تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, کیا ہے برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی 2 قسمیں, ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو, ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ, اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. تو جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا, وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے, سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے, ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں, کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو, باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا, وہ 7واں حصہ, پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے, سمجھتے ہو, اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ. بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں, ایک ابا اماں, ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا. فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے, یہ منجلی آپا کا ہے, یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا, یہ ممانی کا ہو گیا, یہ خالہ کا ہو گیا, یہ جناب پوتے کا ہو گیا, یہ بہو کا ہو گیا, پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے, 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی ہے, بچے ہی نہیں ہیں. اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے, گائے آ رہی ہے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, مدرسوں کی شکایتیں آنی, پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے, ابھی ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کو انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار, انجوائے کرنے تو ان کو, کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں, پڑھ نہیں رہے, ٹلے مار رہے ہیں چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں, کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں, دمیں ہلا رہی ہیں, ان کے انجوائے کر رہے ہیں نا کہ یار یہ گائے. کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی, اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے, اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے, پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی. گائیں تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار, بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا, اور ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا, ہر گھر کے آگے بچڑے بندھے ہوئے ہیں, اتنے اونچے لمبے خوبصورت, دیکھ کے طبیعت, یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی تو بقرعید کا مزہ ہے, یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں, مصنوعی خوشی ہے, اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے, کس بات کی ہولی ہے, کیا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے, مجھے خود بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. بس خوشی مناؤ, انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کس بات کی خوشی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ تو پیدا ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں, ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا, تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج, اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا, سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو, کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی, میں شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا, وہ حقیقت میں کیا ہیں, خوشی کے دن ہیں. پہلی عید کیا ہے, رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار, کھانے پینے کی کیا مل گئی چھٹی.
ایک مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. رمضان کی تراویح ہے, اتنی لمبی لمبی نمازیں, اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا, بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور ایک مہینے ناشتہ بھی گیا, نسوار بھی گئی, پان بھی گیا, گٹکا بھی گیا, سگریٹ بھی گئی, اور صبح کا ناشتہ بھی گول, دوپہر کا لنچ بھی گول, شام کی چائے بھی گول, سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور ایک مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے, چاند نظر آ گیا, اور کل کیا ہے, کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے, کھا رہے ہیں اس دن اتنا اچھا لگتا ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی, ہمارے رب نے اتنی عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار, کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی, کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے, آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے, پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار, ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے, چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے, کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. ایک مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا, پھوڑ سکتے ہو, تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری ایک مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے. مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے, 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے, اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور ایک مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے, روٹین چلتی ہے, اس کے بعد چھٹی ملتی ہے. تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو پاگل آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. دوسرا بقرعید میں, بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے. کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع, جانور لانا شروع, ان کی سیوا ہو رہی ہے, ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں ہے, وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتہ ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام جانور ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا, جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں, ان کی قرآن کیا کہتا ہے, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں, ان کے صوف میں, ان کے بالوں میں, ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں, ان کے دودھ میں, ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے, حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو, ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں, کلابازیاں کھا رہے ہیں, ہماری گائے کب آ رہی ہے, ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا, دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے, کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے, یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟ روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے, مسلمان اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2, گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ, اتنا فریش میٹ, اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں, اللہ تو دال بھی کھلائے, دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے, یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے, ضیافت ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح ہے نا. تو یہ گوشت ہمیں ڈائریکٹ, کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا. اب یہ ہمارا تھوڑی ہے, کس کا ہے یہ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے, پرمیشن ہے. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں شکرانے کا ہے تو کھاؤ, اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی, اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا, یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات, جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے, دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا, بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی.
قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے, لطف بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں, تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے؟ 2, اور دونوں ہٹو بچوں ہیں, دونوں ہٹو بچوں ہیں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو ہٹو نہ کیا کریں, ہٹو بچوں, جانور کے پاس جانے دیں ان کو. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی, نہ دمبا پالا, نہ بکرا پالا, نہ گائے پالی, پرسنالٹی میں ہی لگے رہے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو, سمجھتے ہو. اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا, ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے, اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے, گورنمنٹ کے نظریے کے تحت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کثرت سے, وہ خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں. وہ اس کا دمبا دیکھا, ہم تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے کزنوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اب اس کا بچڑا دیکھا بالکل پخروٹ قسم کا پھیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے, گھر میں آ کے اس کو اتار دیں, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. تو جانور پالے, اس میں تواضع ہے, اس میں عاجزی ہے, اس میں انکساری ہے, اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے, سمجھ رہے ہو. انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے, ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا, پرانی بات ہے, سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. چونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے, ان کے سسرال والے, انہوں نے مجھے بتایا, اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں, ہر عورت فسادی نہیں ہوتی پہلے بتا دوں میں, فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع کر, مجھے کسی نے چائے کا نہیں پوچھا, میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے, کسی بھی سسرال میں جاؤ پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے ہم نے, ہمارا اسٹائل اسی قسم کا ہے. کھانے کا پوچھ لیں, آپ کی مرضی, نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان چیزوں پہ کبھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں ہے. تو بیٹھ گئے, پوچھ لو, آپ کی مرضی, نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ بھوکے تھوڑی مریں گے, باہر جا کے کھا لیں گے بھائی. میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں, کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے. خود ہی پوچھ لے یار آدمی, اس میں کیا ہے. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ نہ جائیں, وہ بولیں گے تو میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے لوگوں کو. تو جاننے والے نہیں تھے وہ, میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ, اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں, اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا کیوں نہیں پوچھا, میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے, میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں, ہمیں پراپر کارڈ چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا, فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے, مجھے سمجھا رہے تھے پراپر, یار وہ سمجھ نہ جائیں یار بھائی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن پرانا قصہ ہے, انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے, کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی ہے, فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ ذرا خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. ابے میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہا ہے, متمنی ہے شرکت, اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی, اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک. جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ, فارسی میں الگ, نور چشمی متمنی ہے شرکت, اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, چشمے برا. ہاں وہ انوائٹ, میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں.
پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے انوائٹ کر کے کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا, بولے گا خود ہی کر رہا ہے, خود ہی پکڑا جائے گا, خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا, بھائی بھی کہہ دے گا میں ذمہ دار, یہ نور چشمی میں خلیفہ اپنا نام ڈال, ٹھیک ہے نا, چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال, کسی اور کا ڈالا نا وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے مروا میرا ہے, تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی, فون پہ آنا ہے آ جاؤ بھائی اپنی ذمہ داری پہ, کچھ بھی پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا, ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. ہم تو نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی شادی کرو, نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا, میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا. ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ, کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں ہو. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, مجھے کھانے. بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے یار. نہ دوسرے کو ٹینشن دو نہ خود ٹینشن. بیسک حقوق پہ کمپرومائز مت کرو. گھر میں آتے ہیں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے بیگم نے پوچھا نہیں چائے کا, میں آ جاؤں مجھے پانی کا نہیں پوچھا. ابے جا کے خود پی لے, فریج سے نکال پی لے, کیا مر جائے گا کیا, وہ تیری وجہ سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی بہت ہے بس, ٹھیک ہے نا. بیسک حقوق یہ ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, آپ کے علاوہ اس کے کسی سے تعلقات نہ ہو. آپ کی پرمیشن کے پتہ چلا وسیم بھائی سے بھی دوستی, ستار بھائی سے بھی, یہ غلط ہے. یہ بیسک کام تمہارے بچوں کو پال رہی ہے نا, اس کو عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہے. پھر یہ کیا چھچور پنا آ کے مجھے پانی کا نہیں پوچھا تو مجھے, یہ وہ فسادی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھٹیا سوچ والوں کے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. ہاں آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے پانی مانگا پھر بھی نہیں پلا رہی, اور آپ تھکے ہوئے بھی ہو اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی آپ کو, پھر بھی اگر نہ کرے تو پھر انسان کا غصہ بنتا ہے کہ بیگم اب اتنا بھی یار نہیں, میں تھکا ہوا آیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں, میں بول رہا ہوں منہ سے پانی بوتل سے پلاؤ, کہہ رہی خود ہی پی لو. تو یہ پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی, متکبر آدمی, جس کو ہر وقت یہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, تو اس کو لوگ پوچھیں گے بھی تو یہ خوش نہیں ہوگا. تکبر سے, برین ہیمریج سے مرے گا یہ کمبخت, ٹینشن سے مرے گا. متواضع آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کا دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں پوچھو تمہارا ہیڈیک ہے, صحیح ہے. ہم تو ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی یہی اصول رکھو. آج کل کی اولادوں سے خدمتوں کی توقع مت رکھو. یہ نئی 15ویں صدی کے بچے اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کرنل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پانی لے آ, کہتی انگلش میں اس نے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. باپ کی تو کھوپڑی گھومے گی نا. وہ کرنل صاحب سوچتے ہوں گے یار میں میدان جنگ میں کھڑا ہو کر ایک 40 سال کے فوجی کو جب یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جنگ میں چھلانگ لگا, وہ کبھی نہیں کہتا, وہ میرے آرڈر کو مانے گا اور آگ میں کود جائے گا وہ. اور اپنی اولاد اور بیٹی, 12 سال کی بیٹی کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلا, وہ کہہ رہی ہے جو فلسفے یاد کیے میں, کہہ رہا میں نے کہا سب سے پہلے اس کو اسکول سے نکالو, کیونکہ یہ اسکول کیا کر رہا ہے, یہ جو لبرل اسکول ہے نا, ایجوکیشن مل رہی ہے, تہذیب برباد. تو جو نئی نسل اس قسم کی پیدا ہو رہی ہو, تو آپ خام میں اس سے امیدیں لگا کر میرا بچہ میرے قدموں میں جنت تلاش کرے گا, میرا بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, بن جائے, اس کا اپنی قسمت ہے. وہ اگر خوش قسمت ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا, بدقسمت ہوگا تو نہیں کرے گا. آپ امیدیں نہ لگائیں, آپ اپنی طرف سے تربیت کی کوشش, اپنی طرف سے تعلیم, اپنی طرف سے اس کے سارے حقوق ادا کریں. اپنا معاملہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ. کوئی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. آپ بیوی کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم ہے. بچوں کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم. اللہ سے مانگو, وہ انسان کے بچے ہوں گے یا آپ کی خدمت کریں گے. عقل ہوگی, شعور ہوگا, آپ کی خدمت کریں گے, اور خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کی خدمت کی انہوں نے. بدقسمت ہوں گے تو خدمت نہیں کریں گے, خود ہی بھگتیں گے. ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں لازمی ملتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا, تو یہ وہ دنیا میں بھی نہیں پنپ پاتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی کا بچہ اس کو اٹھا کے بوڑھے باپ کو کچرے میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, تو باپ نے بولا تھوڑا آگے پھینکو, تیرے دادا کو میں نے وہیں پھینکا تھا. تو مکافات عمل ہے. جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا, دیکھو انگریز اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں, اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کو کہاں جمع کرایا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں. مکافات عمل اللہ انگریزوں کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو کون سا پالا تھا. تو بلکہ میں نے تو یہاں تک کہ انگریز نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں تو بوڑھے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے یہ ہم تمہارے لیے ٹینشن بنے ہوئے ہیں, تم خوشی سے نہیں پال رہے. تو ماں باپ خود کہتے ہیں ہمیں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے تم خوشی سے خدمت نہیں کرو گے ہماری. ایک گورے نے مجھے خود بتایا, سمجھتے ہو, خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے.
تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ، آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو، خدمت کرو، حقوق ادا کرو، اللہ اللہ کرو، خوشی ہنسی خوشی. بکریوں سے دل بہلاؤ، پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا، بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے پتھر جو ہے نا، اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو، دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا، اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے، خیر خواہ بنیں گے، لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو شروع کر ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر، پتھروں سے کہو راز. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہے، میں نے کہا پتہ نہیں، لیکن وہ 2-4 اشعار ہی گھما رہے ہیں کافی. ندیم شاہ تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے، کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار، کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں، اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے، ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا، کل وہ کہاں تھی؟ آخر میں بتاؤں گا کیا تھی، آپ پریشان نہ ہو، آپ نے پتہ نہیں کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی، اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو، اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی، یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں، صحیح ہے نا، ان کی سیوا کرتے ہیں، بکریوں کو کھلاتے ہیں، بکروں کو کھلاتے ہیں، تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا، یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی، یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں، اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو، اتنی ہم نے قربانی دی، 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے، وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، لاکھوں روپے خرچ کیے، کنکریاں ماری. 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیج دے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹرینڈ کروا لو. ٹھیک ہے نا، جانے سے پہلے، جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں نا، یہ کھولنے کی اجازت نہیں. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے، اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو، اتنی گرمی، اتنی دھول مٹی میں، میلا کچیلا، 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں، اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آ جاؤں دوبارہ اپنی پینٹ پہ، اور اللہ کہتے ہیں آ جا، لیکن ٹرینڈ ایک دفعہ کرا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے، تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو، انسان رہو. تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا، سمجھتے ہو؟ خوش رہتا ہے آدمی. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے، تکبر ختم کر لو. گھروں میں جا کے یہ نہ پوچھا کرو مجھے پوچھا کیوں نہیں، میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، کیا عذاب بنایا ہوا ہے، پانی کا نہیں پوچھا، چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے، آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ نہیں رہا، تو پھر جا کے انسان، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں، وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے، اچھی بات ہے، نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ. یہ شکر ادا کرو، ٹینشن نہیں دے رہی، بس خوشیاں نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی خوشیاں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی، الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی. تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی بس بہت ہے. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں، طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے، تو مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے، وہ گھر میں بن نہیں سکتے وہ، تو اس لیے کھا رہا ہوتا. تو فسادی لوگ ہیں، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ. یوں بھی تو کر سکتے تھے، اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی انہوں نے، ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی، اتنے اچھے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی، وہاں جاتے تھے تو ہمارے وہ کزن ہیں، وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے. وہاں سے جو چسکا لگا ہے مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی، پراٹھا نہیں چھوٹے گا. مزہ اس میں ایسا آ گیا. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا؟ قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں کہ اس میں تواضع بھی ہے،
عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, صحیح ہے نا, تو یہ 7 حصے کر دیا کرو, کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے. قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھورا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں, بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا, تھوڑی دیر تڑپے گا, بلڈ اس کا نکل جائے گا, گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن قصائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے, جیسے ہی 4 رگیں کٹیں وہ جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں وہ سارے کے سارے. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے, وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, اس کو کھڑا کر دیں, بولے جب اس کو تڑپنے دو, یہ جب یہ مر جائے گا, حلال ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے, کٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. چیخو پکار, شور شرابہ, یہ عبادت کا عمل ہے, عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن عبادت کا موقع ہے, ذکر اذکار ہونا چاہیے, تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ, ہلہ گلا, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور, انجوائے کر رہے تھے, اچھی بات ہے, لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے, اس وقت یہ شور شرابہ, سیٹیاں, اچھل کود, یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو, خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر علماء کہتے ہیں جانور ذبح, اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کے بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے, اس سے بھی اس کے بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں, لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں, اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے, نماز نہیں پڑھتے کبھی, تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے, منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو یا گٹکا پھینک, یہاں اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے, نہیں وہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد, حصے لگانے کے بعد, پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ الگ. اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں, اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے, سب کے حصے ہوں گے, آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے. کھانا چاہیے کوئی بات نہیں, کلیجی پکے گی, جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا, گوشت کھا لینا ہمارے یہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو, یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں. ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں, مگر مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے دن میں قربانی, کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے, اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے. رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے, اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے, بتیاں لگائی جاتی ہیں, جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے, 7 حصوں کی کلیجی کر دیں, تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے, اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے. ارشاد. مرحومین کا, کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا, تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت, وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا, بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے, آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں, اور یہ بھی مضبوط قول ہے, کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا, آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات؟ تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال لیں. ارشاد. کچھ کہہ رہے تھے آپ, پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے. پائے کا کیا؟ ابھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا. پائے پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں جی. ہاں بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے,
ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے، تو چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، وہ تو مشرک ہے نا۔ نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں، تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا۔ تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا، کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں، بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ایک وجہ تو یہ، دوسرا امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے۔ وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، شوہر بیوی کا نہیں کیا، باپ بیٹے کا نہیں کیا، جس کے پاس بھی استطاعت ہے۔ سمجھتے ہو؟ نمبر دو، دوسری حدیث، دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے۔ وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا۔ زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے، تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے۔ حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے، حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا۔ تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو، شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب۔ اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی، تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا، باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں، میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی، بیٹا الگ کما رہا ہے، یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ، تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا۔ آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے، بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ مالدار ہے۔ تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے، لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا، اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے، تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے، تو اس لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تیسرا اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو۔ سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی کوئی مسئلہ، پائے کی تقسیم کیسے ہو؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم، البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا، ایک گھر میں پوری گائے ہے، ایک ہی فریج میں ہے، وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا بھائی، 7 بندے تھے اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا، تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے، وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو، جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ایک جی نہیں، ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا، قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے، اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں، ہاں قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں، ادھر بیٹھ آرام سے۔ میں نے بتایا نا گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں، قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے۔ 2 قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی، ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق،
راستے سے اذا کو ہٹانا، یعنی اذا کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذا کسے کہتے ہیں؟ کانٹا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا، یہ تکلیف دہ ہے نا، کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذا کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے، کوئی گند پڑا ہوا ہے، یہ بھی اذا میں داخل ہے عربی میں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا، تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں، یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا، تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے، تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے، پوری پوری اوجھڑیاں، سریاں، آلائشیں، ادھر جانور ذبح کیا، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے، اس کا کی آلائشیں، اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے، مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں، ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں، اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ، اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے، اس مذہب میں تہوار کے نام پہ، قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا، اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کریں اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں، چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے؟ ختم. بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں، یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے، جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا، یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر. بعض لوگوں نے کیا بھائی ہے، مٹی ڈالیں، اس مٹی پہ گوبر ہوگا، وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں، وہ مٹی اٹھا کے، پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا، چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں، اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو، لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے، اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا، گائے آ گئی، اونٹ آ گیا، جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا، جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا. گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں، وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے، تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا، جراثیم کے پھیلنے کا، گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد جی 10ویں نہیں، گائے کم سے کم 2 سال کی ہو، بیل کم سے کم 2 سال کا ہو. یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلی بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی دلیل اجماع امت ہے. سمجھتے ہو؟ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر. تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں، بھینس بھی اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں، مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے.
تو اجماع امت ہے. بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی, کیونکہ اجماع امت ہے. صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے. اس پہ حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے. جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورت کو دوڑاؤ نا. پتہ چلا کہ حیا سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے, وہ خود بخود مستثنا ہیں. تو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس پر. تو اس لیے یہ اجماع امت, بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اور بھینسے میں گوشت بہت خاندانی ہوتا ہے, کسی کو مل جائے تو پیل دو اس کو. جی انبیاء کی طرف سے, سب کی طرف سے کی جا سکتی. ہاں یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے دن کے حساب سے رکھیں گے, 9 ذی الحجہ ہمارے یہاں جو 9 تاریخ ہوگی. ارشاد. ران کی, ہاں بکرے کی ران ہے, کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ. بکرے کی ران کھائیں, چانپیں کھائیں, کباب کھائیں, کوفتے کھائیں, جیسے آپ کو اچھا لگے کھا لیں. اور ایک اور مسئلہ کہ کون سے جانور, دیکھو جانور کے کان تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی, آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سینگ کا مسئلہ بہت اہم ہے. جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکال دیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آج کل بہت عذاب دے رہے ہیں جانوروں کو سینگ نکالنے میں, گرم اس سے جلاتے ہیں اس کو, 6-7 مہینے جانور عذاب میں رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا, سینگ والا جانور کاٹ لیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے بغیر سینگ کے جانور کی تلاش کی وجہ سے یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو اگر جڑ سے کٹا ہوا نہیں ہے پھر تو قربانی جائز ہے. اور وہ اندازہ ایسے ہوگا, ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سینگ کا وجود ہے یا نہیں ہے. اگر جڑ سے نہیں کٹا ہوا ہوتا تو سینگ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دوبارہ اگتا ہے. جڑ سے کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سینگ والے جانور کو بھی لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ اس چکر میں یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ٹھاک. دیکھیں کچھ چیزوں پہ کنٹرول ناممکن ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں میلہ لگا کے جانوروں کو بیچا جا رہا ہے. جب بزنس ہوگا تو یہ سب چیزیں اس کا لازمی جزو ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے اشکال کیا کہ پاکستان انڈیا سے میچ جیتا تھا تو اتنا لوگ اچھل رہے تھے, اتنا اچھل رہے تھے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب لوگ شوق سے میچ دیکھیں گے اور جذبات ہوں گے اور جیت ہوگی تو اچھلنا اس کا لازمی حصہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے بیانات کے ذریعے کہ جب بھی کوئی جیت کی خبر آئے تو کوئی نہ اچھلے, وہیں چپک کے بیٹھے رہو. تو لوگ ایلفی ڈال کے چپکنا پڑے گا. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ میچوں میں اتنی دلچسپی لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے یار, نہیں دیکھو میچ, کوئی اور کام کرو, لیکن جو دیکھ رہا ہے اس پر اچھلنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی میں اس پر تو بات کرتا ہوں کہ یار نہ میں تو میچ نہیں دیکھتا, نہ انڈیا پاکستان کے, کیوں بھائی ہمارے پاس ہم تو اس لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. جنگ ہوگی پھر دیکھیں. ابھی نندن کا واقعہ میں نے دیکھا, تو یہ میچ میں اتنی دلچسپی, یہ تو فضول کام ہے نا اتنی دلچسپی. تو اس پر تو ہم بات کرتے ہیں, نہیں دیکھو یار ٹائم ویسٹنگ ہے, کچھ اور کام کرو, مفید کاموں میں اپنی زندگی کو کھپاؤ. لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہماری بات نہیں مان رہا تو جیتنے پہ اس پہ اچھلنے پہ پابندی لگائیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب جیتے گا آخری بال پہ چھکے لگیں گے تو اچھلیں گے بھی لوگ, ٹھیک ہے نا, یہ ایک نیچرل ہے. تو اب قربانی جب ہوگی تو موٹے موٹے کٹے بھی آئیں گے, اس میں لوگ انجوائے بھی کریں گے, میلے بھی لگیں گے اور جناب نمائشیں بھی ہوں گی, یہ اس کا لازمی جزو ہے. تو اس پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو ایسی بات کرنی چاہیے جو پریکٹیکلی ممکن ہو. اس کی مثال ایسے جیسے بہت سے لوگوں نے بیوی پر موبائل استعمال کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے گاؤں دیہات کی عورتوں پر پابندی لگا دو, قبول کر لیتی ہیں, اور موبائل کا استعمال نہ کرنا یہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. لیکن جب آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر رہے ہو تو میں بھی کہتا ہوں کہ موبائل نہ ہو تو زیادہ سکون میں ہے, لیکن یہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے بہت اچھے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتے, وہ نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں, آج اتنی سہولت ہے موبائل میں, جب چاہو جہاں چاہو فون کر لو. اب آپ کہیں نہیں موبائل کا استعمال ہی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, تو کوئی بھی نہیں مانے گا اس قانون کو. ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں, اس سے یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی, بس وہ اس کے بعد ختم ہے. ایک صاحب کے لیے رشتہ آیا, میں تھوڑا کردار اور واقعہ تھوڑا چینج کروں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا واقعے کو میں چینج کر کے بیان کر رہا ہوں. اصل واقعہ وہی ہے جو ہوا ہے سچی مچی میں, لیکن کردار اور واقعے کے کچھ پہلوؤں کو میں چینج کروں گا تاکہ وہ نہ سمجھے کہ میرا قصہ بیان ہو رہا ہے. ایک صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا,
انہوں نے لڑکے کے بارے میں شرط لگائی کہ میں ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دوں گا اس طرح سے پہلے چیک کروں کہ یہ میری بچی کے معیار پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر میں تبلیغ میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ 4 مہینے کے لیے, پرکھوں گا. مثال کے طور پر میں جناب وہ 15 دن کے لیے ہمارے گھر آ کے رہے پہلے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا ایسے آپ کی بچی کی قیامت تک کبھی بھی شادی بولو نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بھائی میں اجنبی جگہ اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں, کیا دھوکہ نہیں ہوتا اس میں؟ 10-15 دن آدمی کسی کے ساتھ رہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً 10-15 دن کے بغیر یہ پتہ نہیں چل سکتا, لیکن بہت سے کام ضروری ہوتے ہیں مگر وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. یہ ضروری تو ہے, ہر رشتے میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ پہلے 15 دن ہونے والا داماد ہونے والے سسر کے ساتھ گزارے, لیکن یہ پریکٹیکل لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا خود آپ بھی نہیں کر سکتے تھے ایسا. آپ کے سسر اگر یہ شرط لگاتے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو جب دوں گا جب تو 15 دن میرے ساتھ میرے گھر میں رہے اور میں تجھے پرکھوں کہ تو 1 نمبر ہے, نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, ایسا تو نہیں چھپ چھپ کے گٹکے کھاتا ہو اور ابھی جو میرے سامنے تیزاب سے منہ کھلیاں کر کے آیا ہوا اور دانت اتنے چمک رہے ہوں. اور میں نے کہا مزید بہت سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, شادی ہو جاتی بعد میں پتہ چلتا ہے داماد میں کوئی بیماری ہے, کینسر ہے اس کو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض سیکشولی ویک ہوتے ہیں, یعنی نامرد ہوتے ہیں, زندگی عذاب بن جاتی ہے. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ضروری تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ہاں پیغام نکاح بھیجے اس سے تمام قسم کی میڈیکل رپورٹیں پہلے بولو منگواؤ. اصولی طور پر تو یہ بات اصولی طور پر تو ایسا ہونا چاہیے. اس کی آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہو, ایسا نہ ہو پتھر کی آنکھیں لگائی ہوئی ہوں. وہ ایک ہم نے بچپن میں لطیفہ سنا تھا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کی بیوی کی آنکھ پتھر کی. بچپن میں سنا تھا لطیفہ. اس کی بیوی کی آنکھ کیا تھی, اس کو پہلے بتایا نہیں تھا لڑکی والوں نے کہ تمہاری بیوی کی آنکھ پتھر کی ہے. وہ نہا رہی تھی تو وہ پتھر کی آنکھ نکل کے واش روم میں چلی گئی اور واش روم بند ہو گیا. اس نے بھنگی کو بلایا, بھنگی اس کو نہیں پتا یہ کیوں بند ہو گئی, اس کو تو شاید کوئی کچھ پھنس گیا ہے. بھنگی گھبرا کے بھاگا. کیوں بھاگا بھائی؟ کہہ رہے کوئی بندہ گٹر کے اندر پھنسا ہوا ہے, اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. گٹر کے اندر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے اوپر کی طرف, وہ پتھر کی آنکھ پھنس گئی. تو پہلے آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, تمام میڈیکل رپورٹیں, کینسر, بلڈ پریشر, گلوکوز لیول, شوگر لیول, یہ ساری چیزیں بھائی بندہ ماشاء اللہ کیا ہے فٹ فاٹ. پھر اخلاق کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کچھ سائیکیٹرک کچھ سائیکولوجسٹ کو بلاؤ, جیسے ISSB کا امتحان ہوتا ہے نا فوج میں جانے کے لیے, نفسیات بھی دیکھی جاتی ہے, غیر اخلاقی حرکتوں میں تو ملوث نہیں ہے, بھی پورے ٹیسٹ کے بعد رپورٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد شادی ہونی چاہیے. لیکن میں نے کہا ایسے کرے گا کوئی بھی نہیں. تو ہونا تو بہت کچھ دنیا میں چاہیے, لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو اختیار ہے. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, قانون بنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قانون مارکیٹ میں چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. تو میں نے کہا بس اتنا کر لو, دیکھ لو, دیکھنے میں فٹ فاٹ لگ رہا ہے, ایک دفعہ بلا کے آدھا 1 گھنٹے کے لیے انٹرویو لے لو, بھائی سب سیٹ ہے, کیسے رکھو گے, ابا سے مل لو, اس کے دوست احوال سے تحقیق کر لو, باقی کیا کرو اللہ پہ توکل. کیونکہ پوری رپورٹیں کلیئر کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شادی ناکام. تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا, ایک آدمی کے یہ شرط لگائی تھی ایک صاحب نے کہ اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دوں گا, وہ ساری شرطیں پوری کی اس نے. میں نے کہا دیکھو کسی کو عشق ہو جائے نا تو اس کو تو اگر یہ بھی شرط لگاؤ کہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا تو دوں گا, وہ لگا لے گا. عشق کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو عشق ہو جائے کسی لڑکی سے, عاشق کو تو آپ جتنی بیہودہ شرطیں کہو گے اتنا خوش ہوگا. عاشق سے کہو کہ جا فلاں کا بیل بھاگ گیا ہے, اگر تو پکڑ کے لائے گا تو میں شادی کروں گا, وہ یہ کام بھی کرے گا. اس سے بولیں کہ تو جو ہے نا حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا, بچ گیا تو یہ تیری ہوئی, نہیں بچا تو یہ میری, وہ چھلانگ لگ وہ رسک لے لے گا. تو عاشقوں کے اصول کچھ اور ہیں, ہم نارمل دامادوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نارمل آدمی یہ شرطیں, بلکہ سوال اگر پوچھ لیا نا نارمل آدمی سے کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے, اس کو غصہ آ جائے گا. جیسے ہمارے ایک دوست تھے, رشتہ نہیں ہو رہا تھا, میں نے سفارش کی, میں ان کو لے گیا. اب ماشاءاللہ وہ ہمارے دوست تھے, بہاری بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا باتوں میں اچھی باتوں میں کافی تیز ہوتے ہیں. تو میں ان کو لے گیا, ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا ان کا کہیں, تو میں ان کو لے گیا سفارشی بن کے. اب وہ بیچارے خوشی سے نا, کیونکہ بہت عرصے بعد ان کو رشتہ ملا تو خوشی سے تھوڑا سا وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان, ایسی باتیں بھی کرنے لگتا ہے جو نہیں کرنے کی ہوتی. اب وہاں جا کے لڑکی والے دیندار تھے, اور اس زمانے میں پولیو کے قطروں کے خلاف مہم بہت چل رہی تھی, اخباروں میں مضامین آ رہے تھے کہ بھائی یہودی سازش ہے یہ پولیو کے قطرے, اور پتہ نہیں ہے نہیں کوئی یہودی کچھ نہیں ہے, لیکن بڑی
یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیندار آدمی اپنے بچوں کو گویا پولیو کے قطرے نہیں پلاتا. تو یہ وہاں جا کے بیچارے خوشی میں نا ان کو کنونس کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں پولیو والے کے قطرے بچوں کو بالکل نہیں پلاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں ابھی کمبخت نہ بھی اس نے ہاں کی ہے, پہلے شادی ہونے دے, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بعد کا ہی ہیڈیک ہے کہ تو پلا. اس نے ابھی اپنی بیٹی دینے کا نہ تجھ سے وعدہ کیا اور تو پہلے سے کس پہ آ رہا ہے, اس کو کنونس کرنے کے لیے نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی نہیں پلاتا, میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تیری ہو گئی شادی. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کہا عجیب باتیں کر رہا ہے یار, پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. تو اگر تو نے نہیں بھی پلانے تو پہلے سے بتا کیوں رہا ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ کبھی, تم میری بھی عزتی کراؤ گے. تو الٹا مجھ پہ غصے ہونے لگا. خیر پھر جب ٹھنڈا ہوا تو ہم نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا تو چپ بیٹھا کر, ہمیں بولنے دیا کر, کیا کیا تو نے پلانا ہے, کیا کیا نہیں پلانا یہ ہم بتا دیں گے, تو چپ بیٹھا کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ قربانی کے جانور کے ہار پھول اور گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں اور دل پسند والوں کے الگ فارم لگ رہے ہیں, میڈیا پہ بھی کوریج ہو رہی ہے, یہ لازمی جزو ہے. ان چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے.